الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، رواه البيهقي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، رواه مشكات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان، بزرگان ملت، ہم جس شریعت کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ شریعت خود میں ایک نعمت عظمیٰ ہے، نعمت غیر مترقبہ ہے، کیونکہ ہم سے پہلی شریعتوں میں یا تو آدمی دنیا دار رہے یا راہب بن کر رہے، کسی ایک سمت کے ساتھ ہی زندگی گزارنا ممکن تھی. اسلام آیا، شریعت آئی، اللہ کے احکامات آئے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسا دستور حیات، ایک ایسا اصول زندگی گزارنے کا ہمیں عطا فرمایا کہ جس کے ساتھ جہاں ہم دینداری کو اپنائیں وہیں دنیا کو ترک کرنا ضروری نہیں، ایسا فرمایا گیا. اور ارشاد مبارک ہوا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ کو اپنے گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنے بچے، اپنے اعزا و اقارب کو چھوڑ کر کسی جنگل میں جا کر ایک سو ہو کر عبادت میں اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، بلکہ فرمایا گیا کہ تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی چیزوں میں لگتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، زراعت کرتے ہوئے، حرفت کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کے فرامین کو یاد رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کردہ احکامات کو یاد رکھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو یاد رکھنا ہے، آپ کی نورانی سنتوں کو یاد رکھنا ہے. اور فرمایا کہ دنیا کو اگر شریعت کی، اسلامی نظریے کے اور تعلیمات نبوی کے ساتھ برتا جائے گا تو یہ دنیا دین بن جائے گی، اس دنیا پر اجر ملے گا. اسی کو اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. یہ امر نماز جمعہ کے بارے میں ہے، لیکن اس سے پوری زندگی کا خلاصہ ملتا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو یعنی
اس کی عطا کردہ روزی کو تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کو یاد رکھو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کے بعد بندوں کو مسجدوں سے یا عبادت خانوں سے باندھ کر نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ زمین میں پھیل جانے کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ روزی کو جو تمہیں ملنی ہے اسے تلاش کرو، اس میں جد و جہد کرو، کوشش کرو، محنت کرو. اسی کا نام توکل ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہر چیز سبب کے ساتھ جوڑی گئی ہے. ہمیں سبب اختیار کرنا ہے اور مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھنا ہے کہ جب میں کوشش کروں گا، محنت کروں گا، حلال راستے سے روزی کمانے کی کوششیں اور فکریں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائیں گے. اسی کو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، بیہقی کی روایت ہے کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اللہ کی فرض کردہ فرامین کے بعد، نمازوں کے بعد، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد، روزہ رکھ لینے کے بعد، حج کی فرضیت کو ادا کر لینے کے بعد، جتنے فرائض ہیں ان کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو حضرت انسان پر عائد ہوتا ہے وہ ہے حلال روزی کی تلاش. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ما اکل احد طعاما قط، کبھی بھی تم میں سے کوئی بھی کھانا نہیں کھاتا اور وہ اس کا کھانا خیرم من ان یاکل من عمل یدیہ، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو. اپنے ہاتھوں کی گاڑی کمائی سے حاصل شدہ روزی کو کھا لینا سب سے بہترین چیز ہے. فرمایا انسان کے لیے سب سے بہترین غذا وہ ہے جو اپنی محنت، اپنی گاڑی کمائی سے حاصل کر لینے کے بعد کھانے والی چیزوں میں. اور فضیلتیں بتائی گئی، فرمایا التاجر الصدوق الامین، امانت دار سچا تاجر، مع النبیین والصدیقین والشہداء، محشر کے میدان میں انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا. مشکات شریف کی روایت ہے. ہمارے دور کا اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس کا یہ عالمیہ ہے کہ عوام تو عوام، خواص بھی اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. ہمارے علماء، حفاظ اکرام، ہم نے مدرسے کو، مسجد کو اور خالص مدرسے اور مسجد کو جو خدمت کا مرکز تھا، ٹھیک ہے آپ وقت دے رہے ہیں، آپ کے لیے اس وقت کی اجرت حاصل کرنا صحیح ہے، جائز ہے، لیکن اپنے آپ کو صرف مدرسے اور مسجد کے ساتھ باندھ کر رکھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو، انسانوں کو یہ بتا پائیں، سمجھا پائیں کہ شریعت نے، اسلام نے کاروبار، تجارت، زراعت، جس شعبے میں ہمیں دلچسپی ہے اس شعبے کا دین لوگوں کو بتانا ضروری ہے، اور صرف لفظی نہیں بتانا ہے، پریکٹیکل بتانا ہے، کر کے دکھانا ہے. اور یہ کیا ہے. آپ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیے. جہاں وہ داعی تھے، جہاں وہ اسلام پر مر مٹنے والے تھے، اسلامی تعلیمات کو ساری دنیا میں پھیلانے کا جنہوں نے کام کیا، انہوں نے صرف دین کو،
اسلام کو، تعلیمات کو ہی پکڑ کر نہیں رکھا، بلکہ دنیا کو بھی دین بنا کر پیش کیا، بتایا کہ دنیا کیسے بڑھتی جاتی ہے اور اسلامی زاویے سے دنیا کیسے بڑھتی جا سکتی ہے، کر کے دکھایا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، صرف کہہ کر نہیں دکھایا۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتابت کرتے تھے اور اس کتابت سے ان کا معاش چلا کرتا تھا۔ اسحاق بن راہوے برتن بناتے، حضرت امام بخاری ٹوپیاں بناتے، امام مسلم خوشبو بیچتے، امام نسائی بکریوں کے بچے فروخت کرتے، ابن ماجہ رکاب اور لگامیں مہیا فرماتے، امام قدوری نے مٹی کے برتنوں کا، امام بخاری کے استاذ حسن بن ربی نے کوفی بوریوں کا کاروبار سنبھالا، حضرت امام احمد بن خالد قرطبی نے جھبا فروش کیا، جھبا بیچ کر تجارت کی، حضرت امام ابن جوزی نے تانبا بیچا، حافظ الحدیث ابن رومیہ نے دوائیاں، حضرت ابو یعقوب لغوی نے چوبی لٹھا، حضرت محمد بن سلیمان نے گھوڑے اور مشہور و معروف بزرگ سری سختی نے تین ڈبے بیچ کر اپنی معیشت کو مضبوط کیا۔ اس لیے محترم علماء کرام، مدرسے میں پڑھانا، مسجد میں امامت کرنا یا تصنیف و تالیف میں مشغول ہونا اچھی بات ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے انہی کاموں کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، دور نبوت سے لے کر دور صحابہ تک، تابعین سے ائمہ اکرام اور مجتہدین تک سبھی لوگ کاروبار سے وابستہ رہے، لیکن افسوس ہم ذریعہ معاش کے لیے کچھ سوچنا تو توکل کے برعکس سمجھتے ہیں۔ ہمارے استاذ محترم فرمایا کرتے تھے، صوفی محلے کی ایک مسجد پر نگاہ نہیں رکھنی ہے اور نہ ہی اس کا انتظار کرنا ہے کہ اس مسجد کے امام کا انتقال ہو جائے گا تو ہم وہاں جا کر امامت کریں گے، اور نہ ہی مسجد کے امام کے مرنے کا انتظار کرنا ہے، بلکہ محلے کی 50 دکانوں پر نظر رکھنی ہے۔ یعنی اس بات کا مقصد تھا کہ علماء اپنے آپ کو مسجدوں اور مدرسہ تک جام کر کے نہ رکھیں، بلکہ دین کے اور میدان بھی ہیں، وہاں جا کر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر خدمت سر انجام دیں۔ ویسے بھی علماء اکرام ماشاءاللہ کثیر تعداد میں فراغت حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہنرمندی سے بالکل ناآشنا ہیں۔ علماء اکرام کو اپنے علمی خدمات کے ساتھ کسی ہنر سے وابستہ ہونا چاہیے، اور اسی فکر کو سوچ کر اللہ جزائے خیر دے ہمارے رئیس الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم کو، کہ حضرت کہ فراست دور تک نگاہیں، کہ میرے مدرسے کا بچہ فارغ ہو کر نرا مولوی نہ رہے، نرا عالم نہ رہے، نرا حافظ نہ رہے، وہ ہنرمند بھی بن جائے۔ اس لیے جامعہ میں تعلیم کے ساتھ ہنر کا بھی انتظام کیا گیا، سلائی سکھائی گئی، بائڈنگ سکھائی گئی، چشمہ سادی جسے آپٹیکل کہا جاتا ہے، اس کورس کو کھولا گیا کہ بچے اس سے مستفیض ہوں، اور فراغت کے بعد اپنی خدمات کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے رہیں۔ اور یاد رکھیں کہ صحابہ کرام سے آگے تو ہم نعوذ باللہ کبھی بھی بڑھ نہیں سکتے۔ تو جب صحابہ کرام نے تجارتیں کی ہیں تو کیا ان کی تجارت ان کے دین پھیلانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے مانی ہوئی ہے؟ کبھی نہیں ہوئی۔ تو ہمیں کیا ہوا کہ ہم تجارت سے کوسوں دور ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو جام کر کے رکھا ہے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا سنایا جائے، تاکہ یہ احساس جاگے
کہ اس دور میں بھی کیا فراست تھی امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ المدخل بن حاج میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ بازار تشریف لائے تو دیکھا کہ عموماً تجارت کرنے والے باہر سے آئے ہوئے ہیں اور عوام الناس ہیں۔ یہ دیکھ کر غمگین ہوئے، اور جب خاص لوگ جمع ہوئے تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے فتوحات اور مال غنیمت کی وجہ سے تجارت کرنے سے ہم کو مستغنی کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم لوگ ایسا ہی کرو گے تو تمہارے مرد ان کے مردوں کے اور تمہاری عورتیں ان کی عورتوں کے محتاج ہو جائیں گے۔ علامہ عبدالحی کتادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اس امت کے بارے میں بالکل سچی ہوئی، کیونکہ جب اس امت نے مشروع طریقے سے تجارت کو چھوڑ دیا تو غیروں نے اختیار کر لیا اور امت غیر مسلموں کی محتاج ہو گئی۔ امت غیر مسلموں کی محتاج ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اسی وجہ سے مسلمانوں کو تجارت کی ترغیب فرماتے تھے تاکہ ہم اپنی ضروریات کے لیے غیر اقوام کے محتاج نہ ہوں۔ افسوس آج ہم نے دین کو صرف عبادات تک محدود کر کے تجارت اور معاشرت میں غیر اقوام کی محتاجی اختیار کر لی۔ فضائل تجارت میں حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ کاندھلوی علیہ الرحمہ یہ بات تحریر فرماتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی دینی خدمات کے ساتھ تجارت میں اپنے آپ کو لگائیں، اور یہ بھی بہت وسیع میدان ہے۔ تجارت کا میدان بھی بڑا وسیع میدان ہے۔ آپ کو دلچسپی جس حلال چیز میں لگ رہی ہے آپ اس کی تجارت کیجیے۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا افتخار صاحب خلیل آبادی فرماتے ہیں کہ آپ مارکیٹ کی ضروری چیزوں پر نظر رکھیے، اس کی کھپت پر نظر رکھیے کہ کیا چیز زیادہ فروخت ہو رہی ہے، کیا چیز کی مانگ لوگ زیادہ کر رہے ہیں۔ شریعت میں اس کو حلال کہا ہے، بالکل آپ اس میدان میں اتر جائیے اور اس کی تجارت کیجیے۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب مدنی استاذ حدیث جامعہ کلکوا فرماتے ہیں کہ میں علماء کرام سے کہتا ہوں کہ وہ حلال راستے سے خوب مال کمائیں، کیونکہ جب ان کے جیب میں مال کی بہتات ہوگی تو ان کے منہ سے حق نکلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ گھبرائیں گے نہیں، وہ جھجک محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں رہیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر حق بولوں گا تو امامت چلی جائے گی، حق بات کروں گا تو فلاں سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے، صحیح بات کروں گا تو ہو سکتا ہے فلاں شخص کو برا لگ جائے۔ تو کسی کے برا لگنے کا اندیشہ ہی نہیں رہے گا، کیونکہ کسی کی پرواہی نہیں رہے گی۔ اس لیے ادباً علماء کرام سے درخواست ہے کہ وہ اپنے آپ کو لگائیں۔ پچھلے کچھ مہینوں سے آپ حضرات بھی جانتے ہیں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، بیشتر علماء کرام کو معاشی تنگی سے دوچار ہونا پڑا۔ کیوں ہونا پڑا؟ مسجدیں بند تھی، اور لازمی بات ہے جب مسجدیں بند ہیں تو مسجد میں جو رقومات آیا کرتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ جب وہ بند ہو گئی تو متولی حضرات نے تنخواہ نہیں دی، اور جب تنخواہ وقت پہ نہیں ملی تو گھر تو چلنا ہے، ضروریات تو باقی ہے۔ تو اب واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ تو لاک ڈاؤن میں اتنے علماء کرام معاشی تنگی کا شکار ہوئے، اتنوں نے فلاں قدم اٹھایا، فلاں چیز کی۔ اگر یہ تاجر علماء ہوتے کیا ہوتا؟ تجارت کرتے۔ تجارت میں اللہ نے برکت دی ہے۔
معاشی تنگی نہیں ہوتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تاجر بن جائیے اور دینداری کو چھوڑ دیجیے، نہ مکمل دنیا دار بننا ہے کہ بالکل دین سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، اور نہ نرا مولوی بن کر رہنا ہے کہ بالکل ہم تو راہب ہیں، ہمیں دنیا سے کوئی لین دین نہیں۔ اعتدال ہر جگہ ضروری ہے۔ ہم اعتدال کے ساتھ اپنی خدمات، دینی خدمات کو انجام دیتے ہوئے اس طرف بھی دھیان دیں۔ اور سب سے بڑی چیز، علماء اگر تجارت میں اتریں گے تو عوام الناس کو تجارت کا ڈھنگ اور سلیقہ معلوم پڑے گا، دینی مزاج معلوم پڑے گا اسلام کا، کہ اسلام کا نظریہ تجارت میں کیا ہے، کیسی تجارت کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام کی صاف ستھری تجارتوں پر حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں 2 ملکوں کو ہدایت ملی، ایک گاؤں، ایک شہر، ایک سٹی کو نہیں، 2 ملکوں کو ہدایت ملی، 2 ملک مسلمان بنے صحابہ کی تجارت پر۔ تو بالکل آپ یہ عزم کریں، یہ تحیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے دینی کاموں کی مشغولی کے ساتھ، اپنی خدمات کے ساتھ تجارت میں بھی اپنا حصہ لگائیں گے، اور ہم ایک اچھا تاجر، ایک سچا تاجر، ایک ایماندار تاجر بن کر دکھائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔